السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ سو یو آل آر ویل اور اپنی اسٹڈیز پر فوکس کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایڈم بیڈ کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مین تھیم ہے، آپ یا سینٹرل آئیڈیا کہہ سکتے ہیں، مین تھیم کہہ سکتے ہیں ناول کی۔ آپ اس کویشچن کو لے کر آلموسٹ تمام جو آپ کے کویشچنز ہیں ان میں اس چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم جو کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے، اور ڈیولپمنٹ کس کے تھرو ہو رہی ہے، لو کے تھرو ہو رہی ہے، سیلف ریئلائزیشن کے تھرو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میچورٹی ہے، میچورٹی اس کیریکٹر میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کی تھرو سفرنگ پروسیس، ٹھیک ہے۔ لو کے تھرو بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیا ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ کس کے تھرو ہو رہا ہے، سفرنگ کے تھرو۔ جب وہ سفر کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو وہ لرن کر رہے ہیں، جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر اڈلٹہڈ سے لے کر ایک ایجڈ مین تک یا ایجڈ ویمن تک، یا ایک ڈیورنگ دا پیسج آف ٹائم جو کچھ انسان چیزیں سیکھتا ہے وہ سب اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، بالکل ریئل لائف کی جو ہے نا یہ سٹوری کی طرح ہے۔ سب سے پہلے ہم ایڈم بیڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایڈم بیڈ کیسا ہے، اس کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پھر ہم دیکھیں گے ارتھر کو بھی مین جو چیز ہے نا وہ ایڈم اور ہیٹی کی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارنسٹنس ہے ایڈم بیڈ کے اندر، ٹھیک ہے، کس نیچر کا پرسن ہے وہ، بیسیکلی جو گراؤنڈ اس کی پرسنالٹی ہے وہ ارنسٹنس ہے۔ پھر نوبیلٹی ہم اس کی دیکھتے ہیں، ایبسولوٹ سنسیئرٹی ہے اس کے اندر، ریلیجیس مین ہے، ہارڈ ورکنگ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہارڈ ورکنگ، ہم اس کو اس ٹائم دیکھتے ہیں جب وہ کافنز کے باکسز بنا رہا ہوتا ہے، کافن بنا رہا ہوتا ہے، جو تابوت ہوتے ہیں اردو میں ہم انہیں کہتے ہیں، وہ بنا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور نوبل پرسن ہے، یعنی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ پھر سنسیئر کس طرح سے، لو میں وہ سنسیئر ہوتا ہے ہیٹی کے ساتھ، اور وہ چاہتا ہے کہ بھی کسی بھی طرح سے ہیٹی کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اور ریلیجیس مین اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ اس کا یہ بلیو ہے ایز اے نوبل اور ریلیجیس پرسن کہ گاڈ از واچنگ آل آور تھاٹس اینڈ ورکس، کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ گاڈ جو ہے وہ ہماری تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایز اے ریلیجیس مین اس کا یہ جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے۔ پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ ٹروتھ فل ہے، کھرا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی غلط چیز کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ دیکھتا ہے ہیٹی اور ارتھر کو جنگل میں، وہاں پر وہ لو میکنگ کر رہے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہ غلط چیز برداشت نہیں کرتا۔ پھر ہم اس کے فادر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے فادر جو ہے وہ ڈرنکر ہیں، شراب بہت زیادہ پیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، اور وہ کسی تالاب وغیرہ کی کنارے پر ڈیڈ جو ہے پائے گئے۔ تو اپنے فادر کی بھی اس چیز کو اس نے پسند نہیں کیا۔ ویکنیسز اس کی کیا تھی، ایک تو پراؤڈ تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، پراؤڈ کیا تھا کہ ہیٹی جیسی لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے، تو حقیقت میں ہیٹی تو اس سے لو نہیں کرتی ہے۔ ہارڈ ہے وہ، ٹھیک ہے، سیلف رائٹیس ہے، ود لٹل سیمپتھی فار آرڈنری سینر، یعنی کہ چھوٹا سا بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ پروسیس آف ہز سیلف نالج اینڈ ایجوکیشن جو ہے وہ مین تھیم ہے اس کے اندر۔ اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ کرٹکس ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ ہے، ڈیلیجنٹ اور ٹرسٹ وردی اور لائل پرسن ہے۔ کون؟ ہم بات کر رہے ہیں ایڈم کی۔ تو ایڈم جو ہے پہلے تو اپنے فادر کے بارے میں بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں، اور اس کی ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایکچولی وہ جو ہے نا ہم اس کو لو کے تھرو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم، کہ وہ ایڈم کی جو سٹرنگز ہیں وہ باؤنڈ ہیں ہیٹی کے ساتھ، کہ پھر نیکسٹ جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ ایموشنل انوالومنٹ اور اٹیچمنٹ ہے۔ ایموشنل انوالومنٹ جو ہے اس طرح سے ہے کہ وہ سیکھتا ہے کہ کس طرح
ہاؤ ٹو شیئر دی سفرنگز آف ادر، دوسروں کی سفرنگس کو ہم نے کیسے جو ہے نا کرنا ہے، ہم نے کیسے جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہیٹی جو ہے بھاگ جاتی ہے اپنے ولیج سے ارتھر کے پیچھے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جب جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، حالانکہ ان کی شادی ایڈم اور ہیٹی کی میرج جو ہے بہت ہی قریب ہوتی ہے، لیکن اور پھر ایک اور چیز بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ہے چائلڈ مرڈر کی وجہ سے ہیٹی کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو یہ ایک اسپریچول اینگوش تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم پھر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہیٹی کو امپریزنمنٹ میں دیکھتا ہے، اور پھر جو سفرنگ کے حوالے سے جو اس کی ایکسٹریم سفرنگ ہوتی ہے، وہ جو ہے کانفیڈنٹ ہوتا ہے، شیکن ہوتا ہے اور لرن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے نا کہ یہ چیز سیکھتا ہے وہ کہ ایز ون کین ناٹ فورسی دا کنسیکوینسز آف ونز اون رانگنگ، کہ کسی ایک انسان کو اپنی غلط چیز کی غلط کام کے نتائج کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ان کو۔ بگننگ آف دی پروسیس آف ایجوکیشن اینڈ سیلف ریئلائزیشن تھرو دی پروسیس آف لو اینڈ سفرنگ، یہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے، ایموشنل انوالومنٹ بھی ہم نے اس کی دیکھ لی۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جو امیچورٹی اس کی شو ہوئی ہے، وہ وہاں پہ میچورٹی شو کر رہا ہوتا ہے کہ جب ارتھر نے ہیٹی کے ساتھ رونگ کیا ہے، مسٹر ایروین ہیں اور بارٹل میسی، یہ دونوں بہت ہی سینسیبل اور میچور پرسنز ہیں دونوں اس ناول کے اندر، اور یہ اس کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ارتھر سے نہیں لینا ہے بدلہ، کیوں؟ کیونکہ اگر تم بدلہ لوگے تو اس سے ایک اور کرائم ہو جائے گا تھرو وائلنس کے تھرو ایک اور جرم ہو جائے گا، تو تم میں اور ارتھر میں تو کوئی باقی رہے گا نہیں فرق، تو اس لیے تمہیں سیپریٹ رہنا چاہیے، اس چیز سے اسے فارگیو کر دینا چاہیے۔ ایروین جو ہے وہ پاور آف ریزن یوز کرتا ہے، اور جو برٹل ہے وہ اس کو کنسول کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، اور یہی جو ہے جارج ایلیٹ جو ہے نا اس کی اویکننگ آف فل کانشیسنیس ہے، کہ وہ اپنے کیریکٹرز کو کس طرح سے آگے ڈیولپمنٹ کی طرف، میچورٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، کہ ایک امیچور پرسن کس طرح سے میچورٹی کی طرف جاتا ہے، اور فارگیو کر دیتا ہے ارتھر کو، اور وہ ریئلائز کرتا ہے the truth that the love does not exist through sympathy does not exist without suffering in common، کہ ایک انسان کو جب تک ریئلائز نہیں ہوتا کہ ٹروتھ کیا ہے، اور پھر اس کو اس ٹروتھ کے تھرو اس کو لو بھی نہیں مل پاتا، تھرو لو جو ہے اس چیز سے ایگزسٹ نہیں ہوتا، وداؤٹ سمپتھی بھی ایگزسٹ لو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سمپتھی اور ٹروتھ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے لو کے لیے، اور ایک کامن چیز ہوتی ہے، یہی جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہے لو کی طرف لے کر جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ ڈائنا کی طرف۔ ڈائنا مورس جو ہے وہ ایک بہت ہی ریلیجیس لیڈی ہے، لوگوں کو پریچنگ کر رہی ہوتی ہے گڈ چیزوں کے بارے میں، کامن اور پینفل میموریز آف ہیٹی، دونوں ایڈم اور ڈائنا دونوں اس چیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو میوچل سمپتھی دونوں کی ایروز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میوچل سمپتھی کی وجہ سے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور بوتھ فیل ان لو، اور دونوں کی جو ہے وہ میرج ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ایکچولی چیز کہ فل انٹیگریشن آف ہیڈ، ٹھیک ہے، دونوں پوزیس کرتے ہیں، ڈائنا بھی اور ایڈم بھی، تو یہ جو ہے نا ان دونوں کی ڈیولپمنٹ تھی، گیٹ آفٹر